بعض لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے جناب کی کیا مصروفیت ہے، وہ آگے سے جواب آتا ہے جی میرے 3 ਭਰਾ باہر ہوندے نے، انہوں نے باہروں پاکستان نہ آندے آجے۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ جو وہ کماتے اور میں یہاں یشی کرتا ہوں۔ اس شخص کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا سوال کرنے سے بندے کی عزت جاتی رہتی ہے۔ اسلام ہمیں محنت کی تعلیم دیتا ہے، جستجو کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے تو کچھ لوگ دیکھے وہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم متوکل ہیں، ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور ہم رزق نہیں کماتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم، بس وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم تو لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہو کہ یہاں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرو، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہ اسلام نہیں ہے بھائی، لا رہبانیت فی الاسلام، کونے کھدرے کا نام دین نہیں ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ رزق حلال کما کے جو بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ سچے تاجر کے لیے پروٹوکول کہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ مسجد نبوی میں بیٹھے اور بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب وہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا رزق سانو اللہ ہی دے گا، بس ہم یہاں بیٹھ کے اس کی یاد میں اپنے دکھی دل کو جلا دے رہے ہیں۔ تو فرمائی یہ لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے تم لوگ۔ اور آپ نے پھر تعلیم دی، فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تم بیج بو، محنت کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر رشتہ مواخات قائم کیا، مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو ان اصحاب میں ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان کے جو بھائی بنے تھے وہ سعد بن ربیع بنے تھے، اور یہ مدینے کے سب سے مالدار آدمی تھے انصار میں سے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میں آدھا مال دیتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے مال میں اہل و عیال میں برکت دے، آپ مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دیں۔ صحابہ جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہ صرف اپنے تن پر ایک لباس کے مالک تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو مکہ چھوڑ آئے تھے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، ایمانداری سے مال کمایا، اور اتنا مال کمایا کہ مدینے میں سب سے بڑے تاجر آپ بنے تھے۔ اسلام ہمیں محنت کی تعلیم دیتا ہے، جستجو کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا پیشہ زہد و عبادت۔ تو فرمایا پھر تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ نان و نفقہ کس کے کندھوں پہ ہے؟ تو کہا جی میرا بھائی میری ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تجھ سے بڑا عابد ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ تو یہاں تعلیم جو دی گئی ہے وہ ہمیں رزق حلال کمانے کی دی گئی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں کی حوصلہ افزائی اسلام نے نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے۔